جانے کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ خواہش ہو جاتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے، اے میری ماں میں تو عالم تو بن چکا ہوں، اب میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، اب میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ ولیوں کے درجات تو 28 ہیں، ان 28 درجات میں ایک درجہ ہے ولایت حضوری کا، ایک درجہ ہے ولایت حضوری کا۔ جب ایک ولی اس ولایت حضوری کو پہنچ جاتا ہے تو آسمان پر نگاہ اٹھاتا ہے تو خدا کے جلوے کو دیکھنا لگتا ہے، جب مدینے کی طرف دیکھتا ہے تو رسول اللہ کو دیکھنے لگتا ہے، اس کو ولایت حضوری کہتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی والدہ کی اجازت لے کر عرض کرتے ہیں کہ امی جان میں تو عالم تو بن چکا ہوں، میں تو حافظ تو بن چکا ہوں، اب تو میں تو دین کی شریعت پر آگاہ ہو چکا ہوں، اب میں ولایت حضوری حاصل کرنا چاہتا ہوں، اب میں ولایت حضوری حاصل کرنے کے لیے میں جنگل بیابان میں جاؤں گا، خدا کی عبادت و ریاضت کرتا رہوں گا، اور نہ کھانا کھاؤں گا نہ ہی پانی پیوں گا، پتے کھا کر پانی پی کر پیاس بجھاؤں گا، پتے کھا کر بھوک کو مٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ فرماتی ہے بیٹے مت جاؤ، لیکن بیٹے کے اصرار پر اے امی جان مجھے ولایت حضوری حاصل کرنا ہے۔ مختصر یہ ماں بھی اجازت دے دیتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل بیابان میں 1 سال تک خدا کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق ابابین پڑھتے ہیں، مگر کھانا میسر نہیں ہوتا ہے۔ پتے کھا کر بھوک کو مٹاتے ہیں، پانی پی کر پیاس کو مٹاتے ہیں۔ 1 سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، کتابوں میں آتا ہے کہ 10 سال گزر گئے، مگر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ولایت حضوری حاصل نہیں ہوئی۔ 20 سال گزر گئے مگر ولایت حضوری حاصل نہیں ہوئی۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30 سال جنگل بیابان میں خدا کی عبادت و ریاضت کرتے رہے مگر انہیں ولایت حضوری حاصل نہیں ہوئی۔ 40 سال خدا کی عبادت و ریاضت کرتے رہے مگر انہیں ولایت حضوری حاصل نہیں ہوئی، اور پھر جنگل میں بیابان میں عبادت کرتے کرتے پھر اسی گاؤں میں آ گئے، اپنے ہی گاؤں میں آ گئے۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے اللہ میں نے 40 سال تک تیری عبادت کی ہے مگر مجھے ولایت حضوری حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اے مولا میں نے 40 سال تک تیری نمازوں پہ نمازیں پڑھا ہے مگر مجھے ولایت حضوری حاصل نہیں ہوئی ہے۔ دل میں خیال آتا ہے چلو میرا گاؤں تو آ گیا ہے، اب میں دیکھ لوں کہ میری ماں ہے بھی یا نہیں ہے۔ 40 سال بیت گئے ہیں، اگر میری ماں ہے تو کم سے کم میری ماں سے ملاقات تو کر لوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال کے بعد 12 یا 2 بجے رات میں اپنے گاؤں میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر ٹھیک ہے، گھر اپنی ہی جگہ پہ ہے، اور گھر کے قریب آتے ہیں تو دروازہ بند ہے۔ پھر سوچتے ہیں رات کے 2-3 بج گئے ہیں، اگر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو میری والدہ کی نیند خراب ہو جائے گی، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کہ میری والدہ کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں 40 سال ہو گئے میری والدہ کی جدائی سے، 40 سال ہو گئے میری امی سے دور رہتے ہوئے، کیا میری ماں مجھے پہچانے گی؟ یہ بال بکھرے پڑے ہوئے ہیں، کپڑے بوسیدہ ہیں، میری حالات بہت خراب ہے، کیا میری ماں مجھے پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی؟ یہ اتنا ہی سوچ ہی رہے تھے، اندر سے آواز، پانی کی آواز آتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ وضو کر رہے ہیں تو بایزید بستامی کو خیال آ جاتا ہے کہ اب میری امی اٹھ گئی ہے تہجد کے لیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹانا تھا اندر سے آواز آتی ہے بیٹے کیا تم آ گئے ہو، بیٹے تم کیا آ گئے ہو؟ تو بایزید فرماتے ہیں ماں میں آ گیا ہوں، اور باہر سے بایزید فرماتے ہیں ماں میں آ گیا ہوں، اندر سے ماں کہتی ہے بیٹے کیا تم آ گئے ہو۔ مختصر یہ کہ دروازہ جب کھولا گیا تو بایزید بستامی جیسے اندر داخل ہو گئے تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ ان کے گال کو بوسا لیتی ہیں، ان کے پیشانی کو بوسا لیتی ہیں، ان کے کاندھے کو بوسا لیتی ہیں، ان کے سارے جسم کو بیٹا تو آ گیا ہے، بیٹا تو آ گیا ہے، بیٹا تو آ گیا ہے، تو بوسا لینے لگتے ہیں۔ تو بایزید بستامی بیٹا بیٹا ان کی ماں کہہ رہی ہے تو
تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر بار کہتے ہیں ہاں ماں میں آ گیا ہوں، ہاں ماں میں آ گیا ہوں، ہاں ماں میں آ گیا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اے ماں میں آ گیا ہوں، اے ماں میں آ گیا ہوں، 40 سال تم سے دور رہا ماں، مجھے ولایت حضوری حاصل نہیں ہوئی ماں، 40 سال تم سے دور رہا ماں، رات میں عبادت کرتا رہا ماں، مجھے ولایت حضوری حاصل نہیں ہوئی ماں، ماں تم سے دور رہا ماں، ولایت حضوری حاصل نہیں ہوئی ماں، ماں 40 سال میں پتوں کو کھاتا رہا ماں، میرے حلق پتے کھا کر ہرے ہو گئے ماں، مگر خدا نے مجھے ولایت حضوری حاصل نہیں کی ماں۔ یہ حضرت بایزید بستامی روتے روتے یہی کہتے ہیں اے ماں میں تم سے 40 سال بچھڑا رہا ماں، خدا کی عبادت کرتا رہا ماں، مگر اللہ نے مجھے ولایت حضوری عطا نہیں کی ماں۔ یہ رو رو کر عرض کرتے ہیں تو ان کی والدہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سینے سے لگاتی ہے اور لگا کر عرض کرتی ہے، اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھاتی ہے، اٹھا کر عرض کرتی ہے اے مولا میرا لڑکا مجھ سے جدا رہ کر تیری عبادت 40 سال کرتا رہا، ولایت حضوری حاصل ہو جائے، میرا لڑکا 40 سال نمازیں پڑھتا رہا، ولایت حضوری حاصل ہو جائے، میرا لڑکا 40 سال ریاضت کرتا رہا، ولایت حضوری حاصل ہو جائے۔ اے اللہ میں اس کی والدہ میں اس کی ماں ہوں، دل سے دعا دیتی ہوں کہ اے مولا میرے لڑکے کو ولایت حضوری حاصل کر دے۔ جب ان کی ماں یہ دعا کرنا تھا سارے حجابات ان کے آنکھوں سے اٹھا دیے گئے۔ اب بایزید بستامی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ولایت حضوری حاصل ہوتی ہے، خدا کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں، اور گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہیں رسول اللہ کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ ہے ماں کی دعا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ماں باپ کی دعا لے کر اگر خدا کی عبادت کریں گے تو ہماری عبادت قابل قبول ہے، اگر ماں باپ کی بد دعا لے کر خدا کی عبادت کریں گے تو ہماری عبادت ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو بتاؤ دوستو، ایک اللہ کے ولی ماں کو چھوڑ کر جنگل بیابان میں 40 سال تک خدا کی عبادت کرتے رہے، خدا کی عبادت کرتے رہے، پیٹ پہ ایک ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہوا، پتے کھائے مگر خدا کی عبادت کیے، پانی پیے مگر خدا کی عبادت کیے، 1 سال 2 سال نہیں 40 سال عبادت کرتے ہیں مگر انہیں ولایت حضوری حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مگر ان کی والدہ ایک بار دل سے دعا کرتی ہیں تو مولا انہیں ولایت حضوری عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کی دعا لیں تو یقیناً ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے، ماں باپ کی دعا لیں گے ہمارے درجات بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے۔ اور یہی ماں باپ کی عظمت ہے، جب ایک انسان ماں باپ کی عظمت کرتا ہے، جب ایک انسان ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے تو جنت میں اسے نبی کے ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو یاد رکھیں، ہم اور آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے اگر ماں یہ دل سے دعا مانگے گی کہ مولا انہیں نبی کے ساتھ انہیں جنت نصیب فرما، انہیں نبی کے ساتھ جنت میں ان کا ساتھی نبی بنا دے، تو یقیناً ماں کی دعا کا وہ اثر ہوگا کہ جنت میں اس کا ساتھی نبی ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ وہاں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما علیہ الا البلاغ، جو حضرت سنت نہ ادا کریں سنت